السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ پچھلے ہفتے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، خواب، اس کے ابتدائی نظریات، اسلامی نظریہ، اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً۔ آج اس حوالے سے اس کا ایک دوسرا لیکچر ہے، بلکہ یہ ایک سیریز ہے پوری، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک چھوٹا چیپٹر نہیں ہے، یہ بہت وسیع ہے۔ تو خواب کے حوالے سے ہم سائنسی نظریات کی بات کر رہے تھے۔ تو سائنسی نظریات میں سب سے پہلے سن 1900 میں ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا سگمنڈ فرائڈ۔ سن 1900 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، خواب، اور اس کے حوالے سے جو انسان کی نفسیات سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ایک تفصیل سے اپنا خیال پیش کیا، اپنا نظریہ پیش کیا، جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ بدقسمتی سے وہ اپنے خیالات میں یا اپنی کتاب میں جو زیادہ چیز، جس کی طرف جو زیادہ ان کا رجحان ہو گیا، یا وہ جس چیز کا زیادہ انہوں نے تذکرہ کر دیا، وہ تھا انسان کی شہوانی اور جنسی لذات اور اس کی طرف۔ تو وہ اس پر وہ نظریہ دے بیٹھے کہ ایک بچہ جو رحم مادر میں ہوتا ہے، اس کو اپنے جنسی خد و خال کا یا اپنے اعضاء کے بارے میں سارا علم ہوتا ہے، اور وہ پھر باہر جب وہ تولد ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی وہ اس حوالے سے کچھ شعوری کوششیں کرتا ہے، اور خواب اس کی اس معاملے میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی گئی، تو سائنس نے ان کے ان نظریات کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیا کہ اس وقت شعور پختہ ہی نہیں ہوتا، انسان کا دماغ یا انسانی دماغ یا انسانی شعور پختہ ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ پختہ ہی نہیں ہوگا تو وہ اتنی جو ہے وہ گہری چیزوں کے بارے میں کس طرح سوچ سکے گا۔ تو وہ پہلی کتاب تھی جس نے خواب کے بارے میں ایک باقاعدہ نظریہ پیش کیا۔ اس سے پہلے کوئی نظریہ تھا نہیں، سوائے یہودی نظریے کے یا عیسائی نظریے کے یا لامائی نظریے کے، اور سب سے بڑھ کر اسلامی نظریے سے۔